نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے 8ویں سپارے ولو اننا کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ گزشتہ پارے کے اختتامی مضامین میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ مشرکین مکہ اور اس قسم کے دیگر معاندین اور دشمنان نبی مکرم علیہ السلام سے مختلف طرح کے مطالبات اور تقاضے اور بے سر و پا باتیں کیا کرتے تھے۔ اس پارے کا آغاز اسی طرح کے بے جا مطالبات کے جواب سے ہو رہا ہے۔ خالق فرماتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے ان مطالبات کے جواب میں ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، حتیٰ کہ مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں اور ساری چیزیں ان کے سامنے ہم زندہ کر کے پیش کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ اپنے تعنت کی وجہ سے ان میں ایمان لانے کی استعداد ہی ختم کر دی گئی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ ہر نبی کی دشمنی کرنے والے انسانوں میں سے، جنات میں سے ہوا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہی کی باتیں بھی پڑھا دیا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان نہ لے کر آئیں، ایمان سے، اسلام سے دور ہو جائیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساری انسانیت کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ حالانکہ اس نے تفصیلی احکامات کی کتاب نازل فرما دی ہے، اور وہ رب حقیقت میں ہر ایک کو جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی پر چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نام لیے گئے جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس کو حلال نہ سمجھتے تھے، اور الٹی منطق پیش کرتے کہ جسے اللہ نے مار دیا، یعنی وہ جانور خود مردار ہو گیا، مسلمان تم اسے تو نہیں کھاتے ہو، جس کو اپنے ہاتھ سے زندہ کرتے ہو اسے تم کھا لیتے ہو۔ تو جواب دیا گیا کہ تم کیوں نہیں کھاتے اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ رب نے حکم دیا ہے، یہ رب کے حکم سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، اسے تم حرام مانتے ہو، اور جو رب کے حکم کے منافی طریقے سے جانور کھانے سے جو منع کیا گیا اسے تم حلال سمجھتے ہو۔ تو الٹی منطق یہ پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اپنے خیالات کے روح میں بہک رہے ہیں اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ اہل اسلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ہر قسم کی برائی، گناہ کو چھوڑ دو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، چاہے وہ چھپا ہوا ہو، اس لیے کہ جو بھی گناہ کرے گا قیامت کے دن اس کو اس گناہ کا بدلہ مل جائے گا۔ لہٰذا ایمان والے، اللہ کا نام جس چیز پر لیے بغیر اسے ذبح کیا جائے تو تم اس چیز کو مت کھاؤ، ایسا کرنا گناہ ہے۔ پروردگار عالم نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص صاحب ایمان، اس کی مثال ایسے ہے کہ جس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہو اور اس کو نور روشنی ملا ہو، اور اس روشنی کے اندر وہ شخص چلتا پھرتا اور زندگی کے معاملات انجام دیتا ہو۔ یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو گمراہی اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہی فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم کے اندر۔ فرمایا کہ ہر بستی کے اندر ہم نے گنہگاروں کے سردار بنائے ہیں کہ جو ہیلے بہانے تراشتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ان کفار کی سازشیں انہی کے اوپر آ کر گرنے والی ہیں، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ جس کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا اسلام کے لیے، اور جس کو اللہ نے توفیق دے دی، اب کوئی اس کو گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتا،
اور جس کا سینہ اسلام کے لیے بند کر دیا گیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم نے ساری انسانیت کے سامنے اس حقیقت کو بیان فرمایا، جن و انس کے سامنے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اے جنات اور اے انسانوں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے تھے؟ یقیناً جنات کو بھی اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے اور انسانوں کو بھی پہنچ چکا ہے، اور روز قیامت سب اللہ کے حضور اس چیز کا اقرار کریں گے۔ آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے، وہ چاہے تو ایک نئی قوم لے آئے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر جاہلیت کی رسومات کا رد کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں وہ لوگ اپنے طور پر بہت سارے جانوروں کو اور بہت ساری کھیتی کے طریقوں کو اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے، اپنی مرضی سے حرام کر لیتے تھے۔ پروردگار عالم اس کی اصلاح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے من چاہے طریقوں سے حلال و حرام کی تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے غلط عقائد تھے، اولاد کو قتل کرنا ان کے غلط عقائد میں سے، نظریات میں سے تھا، قتل اولاد سے منع کیا گیا۔ اور کہیں کسی جانور کے بارے میں کہہ دیتے کہ اس جانور کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام ہوگا یا وہ حلال ہوگا، کسی کھیتی کے بارے میں اپنے طور پر کہہ دیتے، تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب چیزیں چاہے قتل اولاد ہو، چاہے اپنے طور پر کسی کھیتی، کسی جانور، اس کے بچے کے حلال و حرام کرنے کے ان کے غلط نظریات ہوں، یہ سب منفی ہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اور معاذ اللہ یہ اس طرح کر کے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی افتراء اور جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وہ رب وہ ہے جس نے انسانوں کے لیے بے شمار کھانے پینے کی چیزیں اور ثمرات اور پھل اور مختلف طرح کی کھیتیاں پیدا کی ہیں، ان کا ذکر اس رکوع کے اندر آگے آ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ سب پھل پھول، کھیت کھلیان، جانور مویشی رب نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آگے بھی خرچ کرتا رہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جانور حلال کیے ہیں، جس میں گائے، بیل، بھیڑ، بکرا اور بیل وغیرہ، اس کے مذکر اور مؤنث اللہ نے یہ سب حلال کیے ہیں، اور ان کے جو بچے پیدا ہوں وہ بھی اللہ نے حلال کیے ہیں، بس اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر کے کھایا جائے۔ اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے ہم اسی کو حرام سمجھتے ہیں، اور جس کو حلال کیا ہو ہم اسی کو حلال سمجھتے ہیں۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور یہود پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں حلال چیزوں میں سے، وہ ان کی بری عادات کی وجہ سے تھا، اللہ کی طرف سے سختی تھی جو ان پر اتری تھی۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے حکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو محض یوں کہہ لیجئے کہ اپنے وہم و گمان کی دنیا میں مگن ہیں، محض اٹکل کی بنیاد پر، محض خیالات کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اصل دلیل تو اللہ کے لیے ہے، ہر چیز کا ثبوت تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر ہے۔ اور پھر احکامات عطا فرمائے گئے کہ اے لوگو آ جاؤ، ہم تمہارے اوپر وہ چیز پڑھ کے سناتے ہیں جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اصل حرام کیا ہے کہ تم کسی کے ساتھ شرک مت کرو، والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ جو اصل حرام ہے اس سے تو بچتے نہیں، مشرکین مکہ شرک بھی کرتے تھے، بچوں کو زندہ دفن بھی کرتے تھے، اصل حرام کاموں سے تو بچتے نہیں تھے، اور خود اپنے طور پہ حلال چیزوں کو بھی حرام بنا رہے تھے۔ تو قتل اولاد سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اولاد کو بھی رزق اللہ دیتا ہے اور ماں باپ کو بھی وہی کھلانے پلانے والا ہے۔ فرمایا کہ تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو چاہے کھلم کھلا ہے چاہے وہ خفیہ ہیں، اور قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ اگر انسان بے حیائی کے کام کے قریب جائے گا تو اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو خالق اپنی رحمت سے ان کاموں سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ آج دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے انسان آج گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو دلدل کے کنارے پہ کھڑے ہوگا،
جو آگ کے کنویں کی منڈیر پہ آ جائے گا تو دلدل میں دھنس جانا اور کنویں میں گر جانا اس کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، لہٰذا پردے کی تاکید کی گئی، عفت و پاک دامنی کا نظام دیا گیا، محرم غیر محرم کی تفریق کی گئی، آنکھوں پہ بھی پردے بٹھائے گئے۔ یہ سب چیزیں اس لیے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور فرمایا کہ کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، اور یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ، اور ناپتے وقت اور وزن کرتے وقت پورا پورا تولو انصاف کے ساتھ، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، حق بات کہو، چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو۔ ان سب باتوں پہ عمل کرنا حقیقت میں یہی اللہ کی طرف سے سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور اس سیدھی راہ کو اپنانا ہے، اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں، جو گمراہی کے طریقے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور قرآن پاک اللہ نے نازل کر دیا، لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر کتاب نہیں آئی، ہم تک احکامات نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری فرما دی اور حکم دیا کہ اسی قرآن کی پیروی کرو، اور فرقہ پرستی میں مت بٹو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنی اپنی راہیں نکال دیں، اپنے اپنے فرقے بنا لیے، تم نے ان میں سے نہیں ہونا، تم نے حق پہ قائم رہنا ہے اور سیدھی راہ پہ چلتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس نیکی کا بدلہ اللہ پاک 10 گنا زیادہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے، اور جو بدی لائے گا، گناہ کرے گا، تو اس کو گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے کیا ہوگا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتا۔ حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کی پاسداری کیجیے، اور ملت ابراہیمی کا سلوگن کیا ہے، نشان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، مرنا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ فرما برداری کرنے والوں میں سب سے پہلے ہو جاؤں، یعنی ہمیشہ سب سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری اطاعت کروں، اور جو گناہ کرے گا تو اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پروردگار عالم انہی مضامین پہ سورہ انعام کا اختتام فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی قرآن پاک کی اگلی صورت ہے سورہ الاعراف۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ 3 جماعتوں کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے اہل جہنم، اہل جنت، اور جنت اور جہنم کے درمیانی جو جگہ ہے جہاں رہنے والوں کو صحیح زیادہ راجح قول کے مطابق اعراف والے اصحاب اعراف کہا جاتا ہے، ان کا مکالمہ آپس میں ہے، تو اسی سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ الاعراف ہے۔ سورہ الاعراف کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، آپ کا دل تنگی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کتاب قرآن پاک کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ خالق کئی مقامات کی طرح یہاں بھی سورہ الاعراف کے آغاز میں بھی نزول قرآن کے اصل مقصد کو واضح فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو برے اعمال سے ڈرائیں، ان کے انجام سے باخبر کیجیے، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن پاک نصیحت کا ذریعہ بن جائے، وذکریٰ للمؤمنین۔ لہٰذا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، آپ اس کی پیروی کیجیے، اسی پہ عمل کیجیے، اور اللہ کے علاوہ اوروں کے راستوں پر مت چلیے اور ان کی پیروی مت کیجیے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پہ نازل ہو جاتا ہے، اچانک صبح میں یا شام میں یا دن میں یا رات میں، تو وہ سب ان کی حالت عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ روز قیامت جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو یہی لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ تو نیکیاں زیادہ جمع کرنے کی فکر کرنا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر اسی ضمن میں ابتدائے آفرینش کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ پوچھا ابلیس تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ رب نے تجھے میں نے خود حکم دیا؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔
اب الٹی منطق چلائی اور الٹی اور عقل کی پیروی کی، محض عقل محض کے گھوڑے دوڑائے، تو شیطان ابلیس اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ فرمایا کہ تو نکل جا، تجھے تکبر زیب نہیں دیتا، یہاں سے نکل، تو مردود ہے اور ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، خالق نے مہلت عطا فرما دی۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا پوری ڈھٹائی کے ساتھ، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھی راہ پہ اپنے ڈیرے جماؤں گا اور ان کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو شخص بھی دین کی صحیح بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جان لے کہ شیطان اس کو راہ سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا، اور جو شخص مسجد میں آئے گا شیطان اسی کو مسجد سے روکے گا۔ جو قہوہ خانوں کے اندر اور ڈانس کلبوں کے اندر موجود ہے تو شیطان کو اسے گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے ڈانس کلبوں کے اندر جا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا، اس نے تو سیدھی راہ پہ چلنے والوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو نیک بندوں کے پیچھے ہی اس نے لگنا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ کی رحمت میں کی پناہ میں آ کر خالق بیان کرتا ہے کہ شیطان نے جب یہ اعلان کیا کہ میں ان کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو خالق نے بھی اعلان کیا کہ جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ ساتھ ان کو بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کا ابتدائی آفرینش کا واقعہ جنت میں کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر اجتہادی خطا ان سے ہوئی اور درخت کا پھل کھایا تو جنت کے لباس اتر گئے اور وہ اپنے جسموں پہ جنت کے درختوں کے پتے لپیٹنے لگ گئے، اس لیے کہ حیا اور پاک دامنی یہی آدمیت ہے اور یہی انسانیت ہے، اور حیا سے مبرہ ہو جانا اور بے حیائی اختیار کرنا یہ انسانیت نہیں، یہ تو شیطانیت ہے۔ ابتدائے انسانیت کا آغاز کا بھی یہی سبق ہے کہ حیا ہی انسان کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا، یہ تو شیطان ہے جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں انصاف قائم کروں، ہمیشہ انصاف کا حکم دوں، اور فرمایا اے بنی آدم جب تم مسجد میں جاؤ یعنی نماز پڑھنے لگو تو اپنی آرائش و زیبائش کر لیا کرو، اچھا صاف ستھرا لباس پہنو، اپنے ظاہر باطن کو پاک اور صاف کر لو۔ اللہ کے حضور حاضری کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو۔ اللہ پاک نے پاکیزہ حلال چیزیں حرام نہیں کی ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا؟ اللہ کی طرف سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو اللہ نے تو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، رہائش ہو، اور جتنی صاف پاکیزہ حلال چیزیں ہیں اللہ نے تو وہ پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے ایک بڑا معتدل اور متوازن نظریہ حیات دیا ہے، اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اور فرمایا کہ رب نے جو حرام کیا ہے وہ تو بے حیائی کی چیزیں حرام کی ہیں، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے تو بے حیائی کی تمام باتوں کو، تمام طریقوں کو، تمام تحریکوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اے بنی آدم جب آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے تو خالق نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ تم پر ہماری طرف سے وحی رسولوں کے ذریعے سے تم تک پہنچتی رہے گی، پیغام پہنچتا رہے گا۔ جو متقی بنے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا اور تکبر کی راہ اپنائے گا تو یہی لوگ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائیں۔ پھر اللہ رب العالمین انسانوں کو احوال آخرت میں سے جہنم میں جانے والوں کے باہمی مکالمے کو بیان فرماتے ہیں عبرت کے لیے، کہ جب جن و انس میں سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ کوئی کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں تم نے مجھے گمراہ کیا، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اعلان ہوگا کہ تم سب کے لیے دگنا ہے، نرمی اب کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اہل جہنم کا مکالمہ، باہمی مکالمہ معاذ اللہ ہوگا کہ جہنم کے اندر وہ اسی طرح ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور جو ایمان والے ہیں پروردگار عالم
آخرت میں ان کو اپنی نعمتوں میں جگہ عطا فرمائے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور دنیا میں اگر ان کے دلوں کے اندر کوئی خفگی رہ بھی گئی ہوگی تو خالق اپنی رحمت سے ان کے دلوں سے وہ معمولی خفگی اور ناراضگی کو بھی ختم فرما دے گا، اور وہ ہر طرح کی ناراضی سے پاک اور صاف ہو کر جہنم میں اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گا رہے ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اور جنت حقیقت میں وہ مومنین کی وراثت ہے جو خالق نے ان کے آباء و اجداد، ان کے ابا اور اماں کی وراثت کے طور پر اہل ایمان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنتیوں اور دوزخیوں کے مابین ایک مکالمہ ہے جس کا ذکر سورہ مبارکہ کے اندر ہے کہ فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ اے اہل جہنم، جو اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، تو کیا بتاؤ جو وعدہ تم سے اللہ نے عذاب کا کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تو جواب دیں گے جی ہاں، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ پھر ایک اذان اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت نازل ہو ظلم کرنے والوں پر، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے دین میں کجرویاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، دین میں ہیلے بہانے تراشتے تھے، جن کی محنت کا مرکز اور محور ہی دین کی راہ میں روڑے اٹکانا ہوتا تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اور مقام اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حقیقت میں ہوں گے تو اہل ایمان، دنیا میں ان کے دلوں میں ایمان تو ہوگا، لیکن زیادہ راجح تفسیر قول کے مطابق اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی بدیاں اور نیکیاں برابر سرابر ہو جائیں گی۔ ایمان والے ہوں گے لیکن نیکیاں اور برائیاں ان کی برابر ہوں گی، لہذا نہ ان کو جنت میں بھیجا گیا نہ ان کو جہنم میں پھینکا گیا، بلکہ اس کے درمیان، جنت دوزخ کے درمیان ایک مقام اعراف تھا، وہاں ان کو رکھا گیا۔ اور یہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، لیکن جب جنت والوں کو نعمتوں کی حالت میں دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ اے کاش ہماری کچھ مزید نیکیاں ہو جاتی اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیتا۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھتے ہوں گے، نیکی اور بدی کی پہچان رکھتے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ یہ جنت والوں سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان جہنم والے ظالموں میں شمار مت فرما۔ اور اعراف ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، یہ اعراف والے اپنے کچھ جان پہچان والے لوگوں سے پکار کر کہیں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے دیکھو آج تمہارا تکبر کرنا، تمہارا مال و دولت، تمہاری بادشاہتیں، آج تمہارے دنیا کے وسائل تمہارے کچھ کام نہ آئے، تمہارے کچھ کام نہ آئے، اور دنیا میں جو تم تکبر کرتے پھرتے تھے آج سب چیزیں دنیا میں رہ گئیں اور تم آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہے ہو۔ اور اب یہ وہی لوگ ہیں کہ تم قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، یعنی اہل ایمان کے بارے میں تم پروپیگنڈا وار کرتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہی کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کبھی غم کھاؤ گے۔ اب جہنم والے جنت والوں سے ایک استدعا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی نچھاور کر دو، تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے، تو جواب دیں گے اللہ نے کافروں پر یہ جنت کا پانی حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا رکھا تھا، کھیل کا ذریعہ بنا رکھا تھا، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ آج بھلا دیے جائیں گے جیسے انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اب حسرت ہے، اب افسوس ہے، اب ندامت ہے، اب چیخ و پکار ہے، اب واویلا ہے، لیکن اب ان کے حق میں نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، نہ رونا دھونا کام آئے گا،
خالق اپنی رحمت سے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ مکالمہ جنت، دوزخ اور اعراف والوں کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد خالق اپنی خالقیت کی صفت کو بیان فرماتا ہے کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جلوہ افروز ہوا۔ وہی ہے جو رات دن کے اوپر اڑا دیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور دوڑتا رہتا ہے۔ اور پھر سورج اور چاند، ستاروں کی تسخیر کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہی رب ہے، ہر حکم اسی کا چلتا ہے، وہ بابرکت ذات رب العالمین ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کو پکارو، گڑ گڑا کر پکارو، تضرع گڑ گڑا کر، خفیہ چپکے چپکے، تو سسکیوں کے ساتھ اپنے اس رب کو پکارو۔ وہ رب حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اپنے رب کو پکارو اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید بھی رکھتے ہوئے، یعنی خوف اور امید دونوں چیزیں ہونے چاہیے۔ اگر خوف غالب آئے گا تو مایوسی پھیل جائے گی، اور اگر امید غالب آ گئی اور خوف ختم ہو گیا تو پھر انسان گناہوں اور نافرمانی پر جری ہو جائے گا۔ رب اپنی رحمت کے نشان کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ ہوائیں بارش کو اور خوشخبری کو انسانوں کے لیے اللہ کے حکم سے بادلوں کے ساتھ لے کر پھرتی ہیں۔ اللہ جہاں چاہتا ہے اس بارش کو اتارتا ہے، اس کے ذریعے سے پھلوں کو، دیگر چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اس رب نے انسانوں کو آخرت میں دوبارہ زمین سے زندہ کر کے نکالنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر حضرت نوح علیہ السلام کی داستان دعوت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عبادت کی طرف بلایا، اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا، لیکن قوم کے سرداروں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا اور آپ کی بات پہ توجہ نہ دی، آپ کے خلاف ہو گئے اور ہر طرح کی سے آپ کا دل دکھانے میں لگے، اور کس طرح آپ نے دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو بلایا اور آخر قوم نے نہ مانا اور وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا گیا۔ آخرکار ان کی قوم نے بھی انکار کی عادت اپنائے رکھی اور اللہ کی طرف سے ان پر بھی دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ پاک عبرت کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس سپارے کے اختتامی رکوعات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ہمیشہ انکار کی رٹ لگائے رکھی اور بے حیائی اور برائی کے اندر پنپتی رہی، اور اللہ کا عذاب ان قوموں پہ نازل ہوا۔ تو انہی آیات عبرت پر اس 8ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان تمام گزشتہ قوموں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، قوم نوح، ان قوموں کی برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جن برائیوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔